سلطان طغرل بیگ بے اولاد فوت ہوا تھا، جبکہ 4 سال پہلے اس کا چھوٹا بھائی اور سلطان الپرسلان کا باپ چاغری بیگ داؤد بھی وفات پا چکا تھا۔ چاغری بیگ کی وفات کے بعد سلطان طغرل بیگ نے چاغری بیگ کے بیٹے الپرسلان کو اس کے باپ کی جگہ صوبہ مرو کا حاکم بنا دیا تھا۔ سلطان طغرل اپنے اس بھتیجے یعنی سلطان الپرسلان کو اس کے اعلیٰ ذاتی اوصاف اور خصائص کی وجہ سے نہایت عزیز جانتا تھا اور اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اس نے لوگوں کو بھی یہی تاثر دے رکھا تھا کہ الپرسلان ہی اس کا ولی عہد ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سلطان طغرل بیگ کے بعد ہر لحاظ سے سلطان الپرسلان ہی اس کی جانشین کا اہل تھا۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی نے دوسرا رخ اختیار کر لیا، اور سلطان طغرل بیگ کے بعد اس کی سلطنت کے اندر اختلافات اور فسادات اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہوا یوں کہ جب سلطان الپرسلان کا باپ چاغری بیگ داؤد فوت ہو گیا تو اس کی ایک سوتیلی ماں سے سلطان طغرل بیگ نے نکاح کر لیا تھا۔ اس خاتون کا ایک بیٹا تھا، نام اس کا سلیمان تھا۔ یہ سلطان الپرسلان کا باپ سے سگا اور ماں سے سوتیلا بھائی تھا۔ سلطان طغرل بیگ کی یہ بیوی اور الپرسلان کی سوتیلی ماں برابر سلطان طغرل بیگ پر دباؤ ڈالتی رہی کہ وہ الپرسلان کی بجائے اس کے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین اور ولی عہد نامزد کر دے۔ سلطان طغرل بیگ پہلے تو اس معاملے کو ٹالتا رہا، لیکن جب اس کی بیوی کا اصرار بڑھا، اس نے برابر اور لگاتار سلیمان کو ولی عہد نامزد کرنے پر طغرل بیگ کو اکسانا شروع کر دیا۔ تب سلطان طغرل بیگ نے تنگ آ کر الپرسلان کی جگہ سلیمان کو نامزد کر دیا۔ یہ وصیت چونکہ اس نے سلیمان کی والدہ اور الپرسلان کی سوتیلی ماں کے اصرار پر مجبور ہو کر کی تھی، جس کی بنا پر سلطنت کے امراء اور سالار بھی بٹ کر رہ گئے تھے۔ کچھ نے سلیمان کا ساتھ دینا پسند کیا اور کچھ الپرسلان کے ساتھ ہو لیے۔ بدقسمتی سے جس وقت یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، اس وقت سلطان الپرسلان مرو شہر میں قیام کیے ہوئے تھا، جبکہ سلطان طغرل بیگ کا مرکزی شہر نشاپور تھا۔ سلطان کے سارے وزراء اور عمائدین نشاپور میں تھے، لہٰذا طغرل بیگ کے وزیر سلطنت امید الملک نے بھی اس موقع پر سلیمان کا ساتھ دیا، اس لیے کہ سلیمان نشاپور میں موجود تھا اور سلیمان کو اس نے تخت و تاج دلانے کی سر توڑ کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے رے شہر میں اس کے نام کا خطبہ بھی جاری کر دیا۔ لیکن اکثر با اثر سلجوقی امراء الپرسلان کو پسند کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شجاع ہے، دلیر اور بہادر ہے، عقل مند ہے اور فیصلہ کرنے کی جرأت و بصیرت بھی رکھتا ہے، لہٰذا اس کے پرزور حامی تھے۔ اس موقع پر وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے، سب متحد ہو کر قزوین شہر کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے سلطان الپرسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ اس موقع پر سلطنت کے وزیر امید الملک نے جب حالات کا بغور جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ جو بڑے بڑے سردار، امراء اور سالار تھے، ان میں سے اکثر الپرسلان کی طرف مائل تھے اور زیادہ تر قزوین کی طرف چلے گئے تھے۔ اس پر امید الملک بڑا فکر مند ہوا اور وہ جانتا تھا اگر سارے امراء نے الپرسلان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، لہٰذا اس نے فوراً ایک قدم اٹھایا اور شہر میں جہاں اس نے پہلے سلیمان کے نام کا خطبہ جاری کیا تھا، اب اس نے اس میں تبدیلی کی اور سلیمان کے نام سے پہلے الپرسلان کا نام اس نے داخل کر دیا۔ اس طرح سلطنت میں جگہ جگہ شورشیں، بغاوتیں اور ایک طرح کی سرکشی اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہ سب کچھ وزیر سلطنت امید الملک قندوری کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ سلیمان کا خطبہ جاری نہ کرتا تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ الپرسلان کے بجائے سلیمان کی طرف مائل ہوتا۔ ان حالات نے سلطنت کے اندر اس طرح کی تقسیم اور بغاوت برپا کر دی تھی۔ سب سے بڑی بغاوت صفانیان اور ختلان سے اٹھی۔ یہاں الپرسلان کے باپ کا چچا زاد بھائی قتلمش بن اسرائیل والی تھا۔ سلطان طغرل کی موت کا سن کر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور بہت بڑا لشکر لے کر وہ رے شہر کی طرف بڑھا۔ اس کے علاوہ ہرات کے والی موسیٰ بیگو نے بغاوت کر دی تھی اور وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکا تھا۔ وہ بادشاہت کا تو متمنی نہیں تھا، لیکن ہرات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کا خواہاں تھا، اور بے وقت سلجوقیوں کے لیے بڑا نازک اور توجہ طلب تھا۔ اب
کی سلطنت میں 4 بڑی قوتیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے سر ابھار رہی تھی۔ ایک خود سلطان الپرسلان جو اپنے لشکر کے ساتھ مرو کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، دوسرا سلیمان جو سلطنت کے وزیر امید الملک قندوری کے ساتھ اس وقت لشکر کے ساتھ رے شہر میں مقیم تھا، شہر ختلان کا والی قتلمش جو بادشاہت سے کم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور چوتھا ہرات کا والی بیغو تھا۔ اس موقع پر سلطنت کے وزیر امید الملک قندوری نے ایک اور ناپسندیدہ قدم اٹھایا۔ جس وقت سلطان طغرل بیگ فوت ہوا، اس وقت اس کی وہ بیوی جو خلیفہ بغداد کی بیٹی تھی، وہ بغداد میں ہی قیام کیے ہوئے تھی۔ امید الملک کچھ محافظ دستوں کے ساتھ فوراً بغداد پہنچا اور وہاں سے خاتون کو رے شہر لے آیا۔ ایسا وہ اس بنا پر کر رہا تھا کہ سلطان طغرل بیگ کی بیوہ رے میں قیام کر کے الپرسلان کے بجائے سلیمان کا ساتھ دے، تو پھر طغرل بیگ کے بعد سلیمان ہی سلطنت کے تاج و تخت کا مالک بن جائے گا۔ اس موقع پر سلطان الپرسلان نے ایک بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے فی الحال سلیمان اور سلطنت کے وزیر امید الملک کو فراموش کر دیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے چچا قتلمش بن اسرائیل کا مقابلہ کرے گا، جو ایک بہت بڑا لشکر لے کر رے شہر کا رخ کر رہا تھا۔ سلطان کے اس فیصلے سے نہ صرف سارے امراء نے اتفاق کیا، بلکہ سلطان الپرسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجوقی اور اس کے وزیر نظام الملک طوسی نے بھی سلطان کے فیصلے کو سراہا۔ لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ لشکر لے کر مرو شہر سے نکلا جائے اور قتلمش بن اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، لیکن الپرسلان بھی بڑا باہمت فرما نوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمت ہار بیٹھتا، لیکن اس نے بد سے بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ وہ بڑی تیزی سے قتلمش بن اسرائیل کی طرف بڑھا۔ قتلمش بن اسرائیل اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کرتا ہوا آ رہا تھا جو دامغان سے ہوتی ہوئی رے شہر کی طرف جاتی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ سلطان الپرسلان نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ وہاں اس نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اپنی روانگی سے پہلے اس نے جو مخبر پھیلائے تھے وہاں وہ مخبر اس کے پاس لوٹے، اور انہوں نے سلطان کو یہ اطلاع دی قتلمش بن اسرائیل نے اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کے نواح میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور 1-2 دن میں وہ اپنے لشکر کو آرام دینے اور سستانے کے بعد دوبارہ وہ رے شہر کی طرف بڑھے گا۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو بھی وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ جب خیمے نصب ہو گئے، لشکر نے پڑاؤ کر لیا، تب سلطان نے اپنے سالاروں اور امراء کے علاوہ اپنے وزیر نظام الملک طوسی کو بھی اپنے خیمے میں بلایا۔ اس وقت سلطان کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی بھی موجود تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، تب جو مخبر خبر لائے تھے اس سے سب کو آگاہ کیا گیا۔ پھر سلطان نے اپنی تجویز کا اظہار کرتے ہوئے سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کر کیا: میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس کی لڑائی، آپس کے ٹکراؤ سے بچے رہیں۔ اگر دونوں لشکر ٹکراتے ہیں تو دونوں طرف سے نقصان مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ قتلمش بن اسرائیل کا مقابلہ کرنے سے پہلے اس کی طرف قاصد بھجوائیں اور اسے یہ پیشکش کریں کہ وہ بغاوت اور سرکشی سے باز رہے۔ جس صوبے کو یا جس علاقے کو وہ پسند کرتا ہے اس کی نشاندہی کرے، میں اسے اس علاقے کا حکمران بنا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں اگر قتلمش اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے تو پھر جن علاقوں کی وہ نشاندہی کرتا ہے ان علاقوں کا اسے حاکم بنا دیں گے۔ جو لشکر اس کے پاس ہے وہ اس کو لے کر ان علاقوں کی طرف چلا جائے۔ اگر یہ معاملہ طے ہوتا ہے تو قتلمش بن اسرائیل کی طرف سے ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں میں پسند کروں گا کہ اپنے لشکر کے ساتھ ہرات کا رخ کروں اور وہاں جو موسیٰ بیگوں نے بغاوت کشی کی ہے اس کا خاتمہ کر کے پھر میں رے شہر کا رخ کروں اور وہاں سلیمان کا معاملہ طے کروں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان الپرسلان رکا اور کچھ دیر تک خاموش رہا۔ پھر سب سے پہلے اس نے ایک نگاہ نظام الملک طوسی پر ڈالی، اس کے بعد سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا:
یہ میری ذاتی رائے ہے، آخری فیصلہ کے لیے میں اپنی اس رائے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس پر غور کرو، پھر جو سب مل کر فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ سلطان الپرسلان کی اس پیشکش کے دوران اس کے سارے امراء اور سالار سلطان کے وزیر نظام الملک طوسی اور اس کے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ صلح و مشورہ کرتے رہے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد بالکل خاموشی رہی۔ آخر جب وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئے تب نظام الملک طوسی نے الپرسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: سلطان محترم، جو پیشکش آپ نے کی ہے اس پر سب نے غور کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسی پر عمل کیا جائے۔ جب سارے امراء اور سالاروں نے سلطان کی تجویز سے اتفاق کیا تو کچھ قاصدوں کا انتخاب کیا گیا اور وہ پیغام دے کر انہیں قتلمش بن اسرائیل کی طرف روانہ کیا گیا۔ سلطان الپرسلان کے قاصد جب دامغان کے مقام پر قتلمش بن اسرائیل کے لشکر میں داخل ہوئے تو اس کے کچھ سالاروں نے ان قاصدوں کو، جن کی تعداد 2 تھی، قتلمش بن اسرائیل کے سامنے پیش کیا۔ پھر قتلمش بن اسرائیل نے ان کے آنے کی وجہ پوچھی، تب انہوں نے الپرسلان کا تحریری بیان اسے پیش کر دیا۔ قتلمش بن اسرائیل نے اپنے بھتیجے سلطان الپرسلان کا پیغام پڑھ کر بڑی بیزاری، بڑے غصے کا اظہار کیا۔ پھر ان قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میں الپرسلان کا بھتیجا نہیں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ کس اصول کے تحت مجھے پیش کر رہا ہے؟ میں کسی علاقے کی طرف اشارہ کروں تو وہ مجھے حاکم مقرر کر دے گا، بلکہ یہ پیغام تو مجھے اس کی طرف بھیجنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے لیے کوئی علاقہ مخصوص کرے، میں اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا۔ میں اس کے باپ کا چچا زاد بھائی ہوں، یعنی تغر بیگ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بادشاہت کا حق میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قتلمش بن اسرائیل کچھ دیر رکا، پھر ان قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھا: پہلے یہ کہو کہ الپرسلان ان دنوں کہاں ہے اور اس نے کہاں قیام کر رکھا ہے؟ اس پر دونوں قاصدوں نے جستجو بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ گویا قتلمش بن اسرائیل کی نادانی اور اس کی حماقت پر مسکرا رہے تھے، اس لیے کہ وہ لشکر لے کر لڑنے کے لیے الپرسلان کی طرف کوچ کر رہا تھا اور اسے یہ خبر تک نہ تھی کہ الپرسلان کہاں قیام کیے ہوئے ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے قتلمش بن اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: اسرائیل کے محترم بیٹے، آپ نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کے نواح میں قیام کیا ہوا ہے اور جس شاہراہ پر آپ سفر کرتے ہوئے آپ رے کا رخ کیے ہوئے ہیں، اسی شاہراہ کے کنارے پر الپرسلان بھی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ اس نے ہمیں یہ خط دے کر آپ کی طرف اس لیے روانہ کیا ہے تاکہ آپ اور اس کے درمیان صلح جوئی کا کوئی راستہ نکل آئے اور مسلمان آپس میں نہ ٹکرائیں۔ الپرسلان کا خیال ہے کہ جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو دونوں جانب مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور الپرسلان ایسا نہیں چاہتا۔ جب تک قاصد بولتا رہا، قتلمش بن اسرائیل بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگا: اگر الپرسلان نہیں چاہتا کہ دونوں طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہو تو پھر وہ قربانی دے۔ سلجوقیوں کی وسیع سلطنت میں وہ اپنے لیے جس علاقے کا بھی انتخاب کرے گا، میں اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر اس نے میری پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ تم واپس جا کر الپرسلان کو یہی بتانا کہ میرا لشکر تعداد میں کس قدر بڑا ہے، اس کا لشکر بھی دیکھا ہوگا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، بتاؤ کہ جو لشکر وہ لے کر آیا ہے اور جو لشکر تم میرے ساتھ دیکھ رہے ہو، ان دونوں میں تعداد میں کس کو فوقیت حاصل ہے؟ جو قاصد پہلے بول رہا تھا اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا: اس میں کوئی شک نہیں، جو لشکر لے کر آپ رے شہر کی طرف کوچ کرنے والے ہیں، اس کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے جو الپرسلان لے کر نکلا ہے۔
قتلمش بن اسرائیل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، واپس جا کر میری طرف سے الپرسلان کو کہنا کہ کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اسے اکیلے مجھ سے نہیں بلکہ میرے علاوہ حکمرانی کا اعلان کرنے والے سلیمان سے ٹکرانا ہوگا۔ ان حالات میں وہ اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کرنے والے موسیٰ بیغو سے بھی ٹکرانا ہوگا۔ میری طرف سے اسے یہ بھی بتانا کہ اگر وہ میری پیشکش کو قبول کر لے، یعنی میری بادشاہت کو قبول کر لے، تو سلجوقی سلطنت میں وہ جس علاقے کو پسند کرے میں اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا۔ پھر میرے ساتھ مل کر وہ اگر سلیمان اور موسیٰ بیغو کے خلاف جنگ کرے تو میں تم دونوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں الپرسلان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دوں گا۔ میری موت کے بعد یقیناً وہی سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کا سلطان ہوگا۔ یہ میرا اس کے ساتھ عہد ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قتلمش بن اسرائیل رکا۔ دوبارہ ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم اگر آرام کرنا چاہتے ہو تو ایک رات میرے لشکر میں قیام کرو، سستانے اور آرام کرنے کے بعد کل واپس الپرسلان کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میری طرف سے واپس جا کر اسے کہنا کہ میں اسے 15 دن تک کا وقت دیتا ہوں۔ ان 15 دنوں کے اندر اگر اس کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام پہنچ گیا کہ وہ میری بادشاہت کو تسلیم کر کے سلطنت میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس کے چچا کی حیثیت سے اس کی طرف جاؤں گا، اسے گلے لگا کر اسے شفقت سے نوازوں گا، اور اگر 15 دن کے اندر الپرسلان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تب میں یہ جانوں گا کہ وہ میرے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ پھر اسے بتا دینا کہ 15 دنوں کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے اس کی طرف کوچ کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ جنگ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ میں جنگ کے دوران اس کی وہ حالت کروں گا جو بے روک طوفان گلیوں میں اور ویرانوں میں اڑتے پھرتے خشک گھاس پھوس اور پتوں کی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قتلمش دم لینے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب تم میرے سالار کے ساتھ جاؤ اور آرام کرو اور کل یہاں سے کوچ کر جانا۔ ساتھ ہی قتلمش نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جواب میں اس کا سالار حرکت میں آیا اور الپرسلان کے قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سلطان الپرسلان کے دونوں قاصد واپس اس کے پاس پہنچے تو اسے اپنے چچا قتلمش بن اسرائیل کا جواب سن کر بڑی مایوسی اور حیرت ہوئی۔ قتلمش نے اسے 15 دن کی مہلت دی تھی، لیکن سلطان الپرسلان نے اسے اس مہلت کو پس پش ڈال دیا، اور جس وقت قاصد اس کے پاس پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا، اور عین دامغان شہر کے قریب جا کر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، جبکہ دوسری جانب قتلمش بن اسرائیل دامغان کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ قتلمش یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ الپرسلان اس کی بات مان جائے گا اور بادشاہت اس کے حوالے کر کے کسی علاقے کی حکومت حاصل کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ ایسا وہ اس لیے سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد اس کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی، جسے لے کر سلطان الپرسلان اس کی طرف آیا تھا، لہٰذا اس نے سلطان الپرسلان اور اس کے لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ سلطان الپرسلان عین اس کے لشکر کے سامنے آن رکا، اور وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان طغرل بیگ